یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ بدلو چینل پر میں ہوں شہپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور اگر آپ نے ابھی تک جو ہے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن اگر نہیں پریس کیا تو اس کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اسی نوٹ پر جو ہے وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بقول فیض صاحب، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، لوگ نئے سال سے یعنی کہ 2021 سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور 2020 یعنی کہ 2020 کو انسانی تاریخ کا ورسٹ ترین یعنی کہ بدترین سال کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنا برائی جو ہے ہم نے 2020 میں دیکھی تھی اس میں کوئی بہتری آئے گی، یا 2021 جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اسی ٹون پر جو کہ 2020 نے اختتام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت لاہور میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اجلاس جاری ہے، ان کی میٹنگ جاری ہے جاتی عمرہ میں، اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کیا کچھ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ، یا پھر جو ہے کسی بات پر فائنلی پی ڈی ایم کو ختم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سوال ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ سو آئی گیس کہ سب سے بہترین حل ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم امتیاز صاحب سے پوچھیں۔ جی السلام علیکم امتیاز صاحب، کیا ہو کیا رہا ہے؟ مطلب پورا سال ہم یہی سوال کرتے رہے آپ سے، تو مجھے آپ پہلے ناظرین کو نیک تمناؤں کا اور دعاؤں سے آغاز کرنے کی اجازت نہیں دے گی؟ آپ کیسی ہے؟ آپ کو خبر کی پڑی ہوئی ہے؟ خبر کی پڑی ہے، اس کی وجہ ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ناظرین آپ سب کو نیا سال کی مبارک، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ پچھلے سے بہتر ہوگا اور اس سے بدتر نہیں ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ 2022 کا پہلا ہاف جو ہے، نصف تو کوئی زیادہ بہتر نہ رہے، لیکن اگلا ہاف جو ہوگا 2021 کا وہ قدرے بہتر ہوگا، کیونکہ ویکسین بن گئی ہے اور دنیا بھر میں اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری اور تیسری لہر اور اس کے کسی نئے ورژن کے باعث یہ بات بہت شدت سے یہ پھیل رہا ہے۔ برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی خاص طور پہ، اور پاکستان میں بھی وہ برطانیہ کے ذریعے پہنچا ہے وہ جو نیا کرونا کا جو ورژن ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ چائنیز میڈیسن ہمیں 10 لاکھ مل رہی ہیں، 1,20,000 10 لاکھ 12 لاکھ کے قریب حکومت منگوا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں، لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہم بات کیوں نہ کر لیں ہمارے ملک کی پالیٹکس کے حالات کی۔ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم آج نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ کی جو خواہش ہے اور جو آپ وزراء کے ساتھ لگتا ہے ان کے بیانات سن کے متاثر ہو گئی ہیں، اچھا، اور ان کی دعائیں آج بر نہیں آ رہی۔ ٹھیک، یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں، انہوں نے پہلے سے فضا بنا لی تھی، اور میری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ مسلم لیگ اس سے اتفاق کرے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے ہی وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں، بلکہ بڑا معنی خیز بیان دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہم کوشش کریں گے وہ مان جائیں، نہیں مانے تو ہم مان جائیں گے۔ ٹھیک، اور وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے پہلے ہی بائی الیکشنز کے میں حصہ لینے کا اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا۔ یہ جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے، استعفے آج لہرائے جائیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس استعفے پہنچ گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بڑے تمطراق سے کہیں گے سب کے استعفے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم یہ اس کے وقت کا تعین کرنا ہے یا وہ کر دیں گے کہ شاید وہ مارچ تک یہ کوئی تاریخ نہ دیں، اب ممکن ہے دیں گے تو پھر اپریل اور مئی تک بات چلی جائے گی۔ اس دوران میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو بڑے سیخ پا ہو رہے تھے، دورانی صاحب جو کہ پتہ نہیں کس کے پیغامبر ہیں، ان سے ان کی کمرے میں ان کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور دورانی کے گھر ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ فضل الرحمان دورانی کو شاید نہ ملتے اگر کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ اب دورانی صاحب نے جو کل بات کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ وہ حکومت بھی نہیں چاہتی ڈائلاگ، اور پی ڈی ایم بھی ڈائلاگ کو رد کر رہی ہے، لیکن ڈائلاگ تو حکومت اور اس کی سطح پہ نہیں ہوگا، ریاست کی سطح پہ ہوگا۔ اچھا، ریاست سے مراد ان کی کیا ہے؟ ہمارے ریاستی ادارے ہی ہیں، کیونکہ عام طور پہ ریاست کا لفظ اداروں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پاک فوج کے حوالے سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا وہ فوج کے ایمسری کے طور پہ بات چیت کر رہے ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے کہ عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے کشمیر کے صدر سابق، انہوں نے بھٹو صاحب کے اور پی این اے کے درمیان بات چیت شروع کرائی تھی،
تو یہ دورانی صاحب تو اس کیلیبر کے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے پیر پگاڑا کا پیغام آیا ہے. تو پیر پگاڑا تو ابھی تک GDU کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی حکومت کی کابینہ میں شامل ہیں، ان کی وزیر ہیں، ان کی نمائندگی ہے. تو ان کا پیغام لے کر تو نہیں ملے ہیں. تو پھر کس کا پیغام مل؟ وہ کہہ رہے ہیں ریاست کا کس سطح پہ ہوگا. میں نے ان کے ایک سرپرست سے بات کی، وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، لیکن انہوں نے بڑی کمال ہوشیاری سے انکار کیا کہ انہیں تو اس کا کچھ علم نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ، ابھی شیخ رشید نے بڑا ایک معنی خیز بیان دیا ہے. شیخ رشید نے کہا کہ بات چیت آج نہیں تو کل ہوگی، بات چیت تو انکار نہیں کیا جا سکتا، بند گلے میں مت داخل ہوں. اور یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو نہ کیا، جو 15 فروری کو یا 16 فروری کو ایکسپائر ہو رہا ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ تو پھر نواز شریف جو ہے وہ کن پیپرز پہ رہیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل اسائلم لیں گے؟ کیونکہ وہ پولیٹیکل اسائلم لے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف وچ ہنٹ ہو رہا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہوگا اگر واپس جائیں گے، تو وہ لے سکتے ہیں، پولیٹیکل اسائلم بھی لے سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ دوبارہ سے اسی پیلس میں چلے جائیں جہاں پہ وہ جنرل مشرف کے دور میں چلے گئے تھے. کون سا پیلس تھا وہ؟ جو سعودی عرب میں تھا. صحیح. ممکن ہے وہ یہ 15 فروری سے پہلے ہی وہاں چلے جائیں گے، جو کہ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا. اور اس پس منظر کے ساتھ جب سعودیز کو ہم نے اس جنوری کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں جو باقی ماندہ $1 ارب ہے وہ بھی واپس کرنا ہے، وہ بھی چین سے لے کے ہم واپس کر رہے ہیں. $2 ارب پہلے واپس کر چکے ہیں. ایک طرف حکومتی سطح پہ تعلقات میں بگاڑ ہے، اور جنرل راحیل شریف بھی سنا واپس آ رہے ہیں، کیونکہ سعودی اس کے ساتھ جو معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. لیکن نواز شریف کا وہاں جانا بہت بڑا ایک کو ہوگا، میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک کو ہوگا اگر نواز شریف سعودی عرب جاتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ ہلکے ہیں، بلکہ زرداری صاحب ہیں جو اس پہ مین انیشیٹو ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ زرداری صاحب کا کہ ہمیں کیوں نہیں ہر ٹیکٹک استعمال کرنی چاہیے، ہر کارڈ کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی اکثریت روکیں سینٹ میں آنے سے، اور اگر سارے اتحادی مل جائے تو ہماری اکثریت بن سکتی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ نے کل بڑی ایک اہم بات کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نمبر چاہیے. تو جب تک اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہٹتی حمایت سے، تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ نہیں آ سکتا. لیکن یہی تو بڑا اس کا جواب تو زرداری صاحب کو دینا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ صفحہ ہل رہا ہے، اب ایک صفحے پہ لوگ نہیں ہیں. عمران خان کے آرمی چیف سے ملاقات کے بعد، ISI چیف کی ملاقات کے بعد جو بیانات ہیں وہ اس میں پھر سختی آئی ہے کہ جو دے گا NRO یا کوئی راستہ نکالے گا وہ غدار ہوگا. اور یہ کہ میں تو نہیں دے رہا، تو وہ کیا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ بار بار وہ لا رہے ہیں آرمی چیف کے کردار کو بحث میں لا رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن نے تو نواز شریف نے 2-3 بار کہا ہوگا، 2 بار کہہ دیا، تو وہ تو ہر روز یہ بیانات دے رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ صفحہ پھڑپڑا رہا ہے. اچھا. اور اپوزیشن کی زیادہ تر امید جو ہے اس صفحے کے پھڑپڑانے کے ساتھ ہے. اب وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ بات درست ہے کہ اب براہ راست رابطے ہو رہے ہیں، حکومت سے اوپر ہو رہے ہیں. حکومت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کچھ کر کے دکھا نہیں پا رہے ہیں، اور اوپر سے ہمیں ملوث کیا جا رہا ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. تو اور ہمارے ہاں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا. تو لہٰذا یہ ہے کہ کوئی آپ راستہ نکالیں اپوزیشن سے بات چیت کا، لیکن عمران خان اس پہ بضد ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر اگر یہ ضد برقرار رہی عمران خان کی، تو پھر معاملہ چل پڑے گا پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی کا. اور پھر وہ جو رانا ثناء اللہ نے سوال اٹھایا نمبر گیم کا، تو شاید پھر نمبر گیم پوری ہو جائے گی. لیکن پھر اس میں کیا ہوگا؟ وہ کوئی کولیشن بنے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور PDM کو 10 سال کے لیے حکمرانی کا ایک ایجنڈا دینا چاہیے،
اور حکومت مل کر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک اب اسے ایک تسلسل کی ضرورت ہے اور استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ کہ آئینی اور اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کے لیے اور آئین کے مطابق چلنے کے لیے تمام اداروں کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان آپس کی لڑائیاں چھوڑیں اور ایک قومی راہ عمل اختیار کریں۔ اچھا امتیاز صاحب، اگر ہم 2020 پہ نظر ڈالتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی کہ پی ٹی ایم کو چاہیے کہ وہ ایک پراپر لائحہ عمل دیں کہ آگے جو ہے وہ 10 سالوں کے لیے کیسے ہونا چاہیے، 2020 میں نہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا، نہ جو ہمارے اپوزیشن ہے انہوں نے عوام کو کچھ کلیئر پکچر دی کہ اگر ہٹایا جائے حکومت کو تو وہ کیسے عوام کو ریلیف دیں گے۔ اس ساری گیم میں جو چل رہی ہے عوام کا کوئی سنوائی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو بھی غرض نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن یقیناً حکومت کی ناکامیوں کو تو بہت ہائی لائٹ کرتی ہے، مہنگائی آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ اسکینڈل ہو گیا، جو کہ اپوزیشن کا کام ہے، لیکن آپ کیا کریں گے وہ متبادل وہ لے کر نہیں آئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں 2021 میں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو آج کی پاکستان کے لوگوں کے لیے خبر تو اخبارات اٹھا لیں آپ، تو اچھی خبریں نہیں ہیں۔ پیٹرول مہنگا، مٹی کا تیل مہنگا، LPG 16 روپے کلو مہنگی، ابھی اس نے جنوری کے وسط میں جا کے اور مہنگا ہونا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے یہ کوئی 2.5 خرب اور 30 ارب 300 ارب مطلب 2300 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ تو لہٰذا وہ IMF کی شرط یہ بھی ہے کہ یہ آپ اسے جو لاس ہے، چوری ہے، سب اس میں ڈال کر آپ اس کی قیمت بڑھائیں، اور یہ تیل کی قیمت بھی 10 روپے تک بڑھنی ہے، ابھی تو صرف وہ 2 روپے 30 پیسے بڑھی ہے پیٹرول کی قیمت، یعنی کہ چھری چلنے والی عوام پہ۔ یہ جو LPG کی قیمت 16 روپے بڑھی ہے، اس کی ذمہ داری تو براہ راست عمران خان صاحب کے ایڈوائزر ندیم بابر پہ ہے، جنہوں نے بہت لیٹ لی اور مہنگی لی اور کم بھی ملی۔ اپنے وقت پہ اسی بیڈ گورننس کہتے ہیں کہ ان سے گورننس نہیں ہو پا رہی۔ آج چیف منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے، 2021 میں ہم ڈیلیور کریں گے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اچھا، اب آپ دیکھیے دوسری بری خبر آج ایک اور ہے کہ پاکستان کو 7 ارب 18 کروڑ دینے پڑیں گے، یہ جو ایسٹ ریکوری فرم ہے براڈ شیٹ کو، یہ نیب نے ہائر کی تھی فرم، 4 ارب روپے کو فیس پہ دیے تھے، 3.5 ارب روپے کا جرمانہ ہو گیا ہے، تو ملا کے 7.5 ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ پاکستانی عوام کو اندازہ ہے کہ جو نیب اس وقت کر رہی کارروائی، جو ایسٹس دریافت کرنی تھی وہ نہ ہوئی، ٹھیک، وہ زیادہ تر نواز شریف پہ فوکس تھا نا، تو نواز شریف کے خلاف تو کوئی ثابت ہی نہیں ہوا۔ میں وہی بات کروں کہ کیا پاکستانی عوام کو اندازہ ہے کہ جو اس وقت کارروائی نیب کر رہی ہے وہ انہی کی جیبوں سے اس کی فیس ادا کی جائے گی؟ الٹا دیکھیے، خزانے کو بے پیسہ آنے کی بجائے لوٹی دولت لانے کے لیے جو پیسے قوم کے ضائع کیے گئے اور وہ نہ آئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نیب کے علاوہ ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ یہ تیل کی قیمت بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں سن رہا تھا کہ 1/4 پرائسز گری ہیں، اور جو آئل مارکیٹ ہے، توانائی کی انرجی مارکیٹ ہے، اس کا بڑا کرائسس موجود ہے، تو وہ دنیا میں اس کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ہمارے یہاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن کا ہم نے پورا کرنا ہے، جو یہ حکومت نہیں فیل ہو گئی، نہیں کر سکی، انہوں نے 5 خرب روپے کے ٹیکس اکٹھے کرنے تھے، جو کہ 4 خرب روپے اکٹھے کر سکے، اور اس سال انہوں نے اب IMF کہہ رہا ہے کہ آپ 5 خرب کریں، تو اس کے لیے مزید انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی، کچھ ٹیکسیشن ہٹائے جائیں گے، تو اس حساب سے تو نئے سال کا آغاز کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت اچھا آغاز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک بہت بڑی جو کو کی ہے وہ کیا ہے ڈپلومیٹک کو جسے کہنا چاہیے، وہ چین کے صدر یی جن پنگ نے کیا ہے۔ انہوں نے یورپین یونین کے ساتھ معاہدہ، جو جرمنی کی چانسلر ہیں، ان کی پریزیڈنسی ختم ہو رہی تھی 31 دسمبر کو، ان کی پریزیڈنسی ختم ہو رہی تھی 31 دسمبر کو، تو انہوں نے اس سے پہلے وہ معاہدہ سائن کر لیا ہے، جس پہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 365 ارب ڈالر کی تجارت ہے چین میں اور یورپین یونین میں۔ اب بائیڈن تیاری کر رہے تھے کہ وہ یورپین یونین کو ساتھ ملا کے اٹلانٹک کے پار جو اتحادی ہے انہیں ساتھ ملا کر چین کے اوپر اکنامک جو ہے حملہ کریں گے، ٹریڈ وار بڑھائیں گے، لیکن صدر یہ بڑے عرصے سے بات چیت چل رہی تھی، اب چائنا نے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ جو
ILO کے جو قوانین ہیں لیبر کے حوالے سے وہ سائن کریں گے, اور وہ ایون پلینگ فیلڈ دیں گے وغیرہ وغیرہ, کافی کنسیشن دیے ہیں چینیوں نے. لیکن اب وہ جرمنی کی اور فرانس کی اور یورپ کی جو فرمز ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشن, وہ اب سرمایہ کاری کریں گی چائنا میں, اور لہذا اگر امریکہ نے ٹریڈ وار کو بلاکیڈ کی, اکنامک بلاکیڈ کی طرف لے جانا تھا, تو وہ تو پریمپٹ کر دیا. اس سے پہلے وہ مجھے یہ چیز بتائیے, اب اگر ہم دیکھ چائنا کی جو یہ نیا پالیسیز نے کی ہے, سائنس سب کچھ جو ہے, اس کا کیا پاکستان میں فائدہ آپ کو دکھائی دیتا ہے بینگ چائنا کا فرینڈ؟ پاکستان کے حساب سے اس طرح کہ چین پہ جو گھیرا ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی معاشی طور پہ, چین اس دباؤ سے نکل جائے گا, اس کا پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. اچھا, اس حساب کی پاکستان بہت زیادہ ریلائنس ہے چائنا پہ, اور یہ سی پیک کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آسیان کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا ہے. یہ جو ایسٹ ایشین نیشنز ہیں, جیسے سنگاپور ہے, جیسے ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ویتنام ہے, ساؤتھ کوریا ہے, یہ ایک بلاک ہے آسیان ملکوں کا, اور اس میں سے ہندوستان نکل گیا ہے پچھلے سال, اور اس پہ بڑی لیادیں ہو رہی ہے ہندوستان میں کہ بھائی چین کو آسیان آپ نے چین کی گود میں ڈال دیا اور آپ وہاں سے نکل گئے ہیں. تو لہٰذا یہ دو بڑی جو اکنامک بلاک تھے, یورپین یونین اور آسیان, یہ چین نے انہیں ون کر لیا ہے. بالکل ٹھیک, فتح نہیں کر لیا, فتح نہیں ہوتا, یہ بڑی ون کر لیا انہوں نے. اچھا, انہوں نے ان کے ساتھ ایک اکنامک برج بلڈ کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ویکسین کی جو ہے, اب اس سے 3-4 ویکسینز بن گئی ہیں, روس کی بھی بنی ہوئی ہے, اسپوتنک 5, اور چائنا نے 2 بنا لی ہیں. اسی طرح امریکہ میں 2 بن گئی ہیں, اور یہ فائزر کی ہے, اور آکسفورڈ والوں نے جو بنائی ہے اس میں سے ہمیں کچھ ملنے جا رہا ہے, کوئی 12 لاکھ ہمیں لینے جا رہے ہیں, کوئی 10 لاکھ چینی دے رہے ہیں, تو اس سے یہاں پہ اس کی ویکسینیشن کا آغاز ہو جائے گا. ایک تو یہ اچھی خبر ہے, لیکن بری خبر یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی کہ دوسری تیسری ویو زیادہ تیز سے پھیل رہی ہے. وہ جو نیا اب یہ جو وائرس ہے نا, جس طرح آپ کو فلو ہوتا تھا, تو ہر سال فلو کی ویکسین جو ہے وہ ریوائز کی جاتی ہے, کیونکہ فلو کا جو وائرس ہے وہ بھی اپنے آپ کو ذرا اور تگڑا کر لیتا ہے. تو یہ وہ بڑا خطرناک ہے, اس پہ بڑی لہر خوفناک آئی ہے. آلموسٹ امریکہ کی بعض ریاستوں میں تو کیٹاسٹرافک کہا جا رہا ہے, کیلیفورنیا میں جیسے, یا لندن میں, یا اس کے قریبی علاقوں میں. تو یہ جو ویو ہے یہ ابھی 6 مہینے چلے گی, اور یہ جو ویکسین اگلے سال کے اس سال کے آخر تک جا کے میسر آ سکے گی سب کافی لوگوں کو, اور 2022 تک جا کے یہ لوگوں کو ساری دنیا میں لگ سکتی ہے. اچھا, جیسے بھی ہم شروع میں نے ذکر بھی کیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2020 جو تھا وہ ورسٹ ترین سال رہا ہے انسانی ہسٹری کے حوالے سے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ماضی کے اندر, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی یہی ورسٹ ترین تھا, اس سے پریویس بھی کچھ ایسے حالات رہے ہیں؟ ماضی میں ایسی بیماریاں پھیلتی تھیں, جیسے ہیضہ تھا, جیسے اور بیماریاں تھیں جس میں کروڑوں لوگ مر گئے, آدھی آبادی بعد میں تو وائپ آؤٹ ہو گئی. لیکن ریسنٹ میموری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورسٹ ایئر تھے. سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں جس طرح لوگ مارے گئے, خاص طور سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس سے زیادہ ورسٹ تو نہیں تھا. لیکن پینڈیمک کے حساب سے ہم نے ریسنٹ دہائیوں میں جو دیکھی یہ بدترین تھا. اچھا, جو اچھی خبر سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ہماری جان چھوٹ رہی ہے ٹرمپ سے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب کچھ یہ ہوگا کہ جمہوریت کی بات ہونے لگے گی, کچھ ہیومن رائٹس کی بات ہونے لگے گی. اب وہ بھی علیحدہ بات ہے کہ امریکی اپنی جو پاور پالیٹکس ہے اور امپیریل پالیٹکس کے لیے کمپرومائز کرتے رہے ہیں. ہم دیکھتے رہے بعض ماضی میں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کمپرومائز وہ کرتے رہے, آنکھیں بند کرتے رہے. اب یہ کیا ہوگا, اب کیا بات چیت طالبان کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان کامیاب ہو جائے گی؟ کیا چین میں, کیا افغانستان میں امن آ جائے گا؟ کیا ہم امید رکھیں؟ میرا خیال ہے 2022 میں اگر یہ بات چیت کامیاب نہ ہوئی 2021 میں, تو پھر میں خانہ جگہ دیکھ رہا ہوں. اچھا, 2022 میں جا کر یا اس سے پہلے ہی اگر یہ بریک ڈاؤن ہو گیا. لیکن بائیڈن اس صورت کے ساتھ فوج نہیں نکالیں گے جس طرح کے ٹرمپ کہہ رہے تھے. ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اب کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے چین اور پاکستان, ہندوستان اور پاکستان میں کنفلکٹ کا, اور اس عرصے میں چین اور پاکستان اسٹریٹجکلی زیادہ قریب بھی آئے ہیں. لیکن ہمارے جو ٹریڈیشنل الائز سے سعودی عرب اور یو اے ہم سے ذرا دور ہو گئے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی کب تک یہ اسٹینڈ آف آلموسٹ چل رہا ہے سرحدوں پہ,
اور کشیدگی ہے، اور صبح شام یہ ہم دیکھتے ہیں LOC پہ عام غریب لوگ مارے جاتے ہیں، شہری مارے جاتے ہیں، فوجی بھی شہید ہوتے ہیں. تو اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ ابھی خبر بری یہ اور آئی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ مولانا پکڑے گئے ہیں جو کرک میں وہ ٹیمپل، ایک پرانا ٹیمپل تھا پچھلی صدی میں بنا، وہ کہ اوائل میں جہاں یاتری جاتے تھے وہ انہوں نے جلا دیا، خالی پڑا ہوا تھا. اور یہ میں نے دیکھا کہ اسی دن یا ایک دن پہلے مدھیہ پردیش میں ایک مسجد گرائی گئی. تو یہ پاکستان میں جو انتہا پسند ہیں، یہ بیوقوف لوگ جو ہیں جنونی، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائی کر کے ہندوستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے مشکل بناتے ہیں اور وہاں پہ ہندوتوا کو مضبوط کرتے ہیں اور وہاں پہ مسجدیں گرانے کے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. یہ یہاں پہ ایک کارروائی ہوگی تو وہاں 10 کارروائی ہوں، 10 مساجد کے خلاف ہوگی. تو یہ جو انتہا پسند دونوں ملکوں کے، وہ ایک دوسرے کی کوئی ری انفورس کرتے ہیں. ان مولانا کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اس سے کرک میں ایک مندر جلا کر وہ اصل میں ہندوتوا کو اور ہندو انتہا پسندوں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے شدت پسند دونوں سائڈ پر، پاکستان اور انڈیا دونوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹرانگ کرتے ہیں. یہ جو خیال تھا کہ بھئی چلیے اس حکومت نے غلطیاں کی کرتی رہی، یہ شاید کچھ بہتر ہو جائے گی. تو آج ہی میں رپورٹس دیکھ رہا تھا، پروجیکشنز کوئی اچھی پروجیکشن نہیں ہے. امید نہیں کی جا رہی کہ یہ حکومت کوئی معاشی میدان میں ڈلیور کر پائے گی یا اور جو وعدے تھے وہ ڈلیور کر پائے گی. تو وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اب تیاری نہیں تھی، لیکن اب وہ تیار ہیں، 2021 میں دے ڈلیور. ابھی کیا ہوا ہے، اب اس پہ اعتبار نہ کریں. آج آپ دیکھیں نا، انہوں نے تعمیراتی شعبے میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک اسی پیکج کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب 2013 سے 23 تک لے گئے ہیں اس کی تکمیل کی مکمل. اور جو خریدنے والا ہے اس سے 27 مہینے نہیں پوچھا جائے گا سورس آف انکم. جو لگانے والا ہے، انویسٹمنٹ کرے گا، اس سے مزید 6 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس سے بڑی سکیم بلیک منی وائٹننگ کی، کالے دھن کو سفید کرنے کی سکیم سے آغاز ہوا ہے نئے سال کا. آپ کو کیا لگتا ہے کل اس کا یہ کس کو فائدہ پہنچے گا اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی؟ آپ نے پیسے کہیں سے کمائے، آپ نے منی لانڈرنگ کی، کوئی نام ذہن میں نہیں آپ کو آتے ایسے؟ اس میں بڑے بڑے جتنے بھی اسٹیٹ بزنس کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی ٹیکس سے کافی باہر تھے. ان کے پاس بے شمار دولت ہے، وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور ساتھ یہ کہ وہ انہیں آپ نے کور پرووائڈ کر دیا ہے. اب میرے تو پیسے آپ صبح شام میں ہر سال میں جمع کراتا ہوں، آپ بھی جمع کراتی ہیں FBR کو، اپنے انکم ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں. یہ دیتے بھی نہیں ہیں. اور انہیں آپ نے انسینٹیو دے دیا ہے بلیک منی والوں کو کہ آپ کریں. اب اس کے لیے جواز ہوں گے، اکانومی ریوائیو کرنی ہے، روزگار پیدا ہوگا، فلاں ہوگا، یہ جواز دیے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اس سال کی بڑی خبر تو یہی ہے، یا پچھلے سال کی جو تھی، کل اناؤنس کیا تھا وزیر اعظم نے، بڑی خبر تو یہی تھی کہ سب سے بڑا جو ہے نا منی لانڈرنگ کا اور کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیم وزیر اعظم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا پہیہ چلانے کے لیے اعلان کر دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی عوام پہ وہی بم گرا ہے، اور یہ اور بم گریں گے کیونکہ جنوری میں بات چیت IMF مشن آ رہا ہے، اور عمران خان کا پکا ارادہ ہے IMF کی کشتی میں سوار ہونے کا. پھر سے جو پروگرام پچھلی فروری سے رک گیا تھا وہ بحال کروایا جائے گا. اس کے لیے شرائط سخت ہوں گی، ٹیکسیشن اور لگے گی، یہ گیس اور مہنگی ہوگی، تیل اور مہنگا ہوگا، اور یہ بجلی کے نرخ اور بڑھیں گے، یہ 12-13 روپے اور بڑھیں گے، جس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے، انڈسٹری کے لیے بھی اور عام کنزیومرز کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. یعنی گیس آئے یا نہ آئے، بجلی آئے نہ آئے، آپ جو بل دیں گے وہ کافی زیادہ ہوں گے. کافی ہوں گے. اور یہ کہ اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو بڑا مسلسل ایندھن ملتا رہے گا، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو سلیکٹڈ یا پچھلے الیکشن میں کیا ہوا تھا، اس پہ اتنا ہنگامہ نہیں ہے جتنا ڈلیور نہ کرنے پہ ہے، جتنا مہنگائی بڑھانے سے ہے، جتنا گورننس کی فیلیور سے حکومت کے خلاف جو مواد بن رہا ہے. لیکن امتیاز صاحب یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے، مگر جو اپوزیشن یا جو PDM جو بات کر رہی ہے وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ حل بھی نہیں ابھی تک پیش کر پا رہے. ان کو نہیں چاہیے کہ ہائی ٹائم عوام کو بتائیں کہ ہاؤ ڈو دے پلان ٹو ہیلپ عوام. اس میں وہ ابھی تک وہ ان کا جو پروگرام آیا ہے جو لاہور کا اعلان نامہ تھا، اس میں تو کوئی کانکریٹ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پارٹیاں ابھی تک فیوچر میں مل کر کولیشن بنا کر یا حکومت کرنے کا پروگرام ابھی نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کل کو پھر علیحدہ ہو جائیں گے. آج جو وعدے کر رہے ہیں کل کو پھر یہ وہی کام کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں، یا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے وغیرہ.
یہ بات چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو ایک اگر نے کامیاب ہونا ہے تو اسے فقط یہ ایجیٹیشن کی سیاست کے ساتھ ساتھ انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے استعفے دے دیں گے جی بالکل کام دنیا بدل جائے گی, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ فقط کرائسس کو بڑھا رہے ہیں یا کوئی کرائسس کا حل بھی نکالنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فروری مارچ میں کوئی برف پگھلے گی. اچھا, اور آپ دیکھیں گے پھر کہ کیا تبدیلیوں کے امکانات بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ عمران حکومت جس طرح چل رہی ہے یہ اس طرح نہیں چل پائے گی. اوکے, آل رائٹ. یہ آپ نے اور ایک موو, ایک غلط قدم عمران خان کا اس کی حکومت کو لے کر بیٹھ سکتا ہے. اچھا, ایک غلط قدم, ون رانگ اسٹیپ. آپ کو جو لاسٹ لائن آپ نے کہی ہے, مطلب جتنے پریویس پروگرام ہم نے کیے تھے اس میں آپ نے اس پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, سو آئی ازیوم کہ کوئی تبدیلی کے چانسز جو ہیں وہ اب ذرا میں کہہ رہا ہوں وہ عمران نے ایک قدم غلط اٹھایا تو اس کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کے اس ماہرانہ تجزیے کا. لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ 2021 جو ہے وہ خیر کے ساتھ آگے بڑھے اور جو ورس آف دا ورس ہم گزار آئے ہیں اس کو آگے دوبارہ فیس نہ کرنا پڑے. اسی نوٹ پر جی مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے انگیخ سے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.